شمار کرتی ہے اے عزادارو، آؤ مجلس میں فاطمہ زہرا انتظار کرتی ہے، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد اما فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ اما فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ کیسا ہے یہ چراگاہ، دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے؟ اما فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ ہونے لگی اذانیں، کیسے سروں کو ڈانپے، بازو بندھے ہوئے ہیں، خون رو رہی ہے آنکھیں، آنکھوں کے خون سے راستے خون میں نہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے؟ اما فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ سجاد کا کلیجہ صد پاش ہو رہا ہے، ایک ایک زخم ان کا اس غم سے رو رہا ہے، زینب کا نام لے کر آدھا بلا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے؟ اما فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ نیزے پہ جتنے سر ہے، ایک سر ہے ان میں ایسا، ہے آنکھیں ہیں بند اس کی، اور خاک پر
پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے، تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں، اتنا چلے ہیں پیدل، کانٹوں پہ سارے قیدی، ہوئے تھک جاتی چلتے چلتے، چلتی اگر زمین بھی، پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے، اے قیدیوں دعا دو، یہ دن نہ ہم پہ آئے، لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، ہے ہاتھ رسیوں میں، ماں کیسے جھکڑے، بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اماں فضا اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ آیا جو باب ساتر رو
کے گئے مسافر، کہتا تھا شمر ان کو کرنا ابھی نہ حاضر، دربار کو ابھی ہم دلہن بنا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا، ہے نامحرموں کے لب پر آیا ہے نام میرا، مجھ کو کنیز زادی یوں بھی رلا رہی ہے، کیا شام آ گیا ہے۔ اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ریحان قیدیوں میں برپا تھا شور گریا، پلکوں سے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہرا، سجاد نوحہ کہاں ہے، نوحہ سنا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون
ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال محمد بن علي الباقر عليهم الصلاة والسلام لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال بعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أحب إلي منك. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. آج ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. آج جس شرعی مسئلے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد جب کسی مسئلے کا جواب شریعت میں آ کے تلاش کرتا ہے تو معمولاً صورت یہ ہوتی ہے کہ آیات ہیں، روایات ہیں، کچھ قواعد ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اس مسئلے کا جواب تلاش کر لیتا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال کا حکم اس مسئلے میں یہی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے فتویٰ. تو فتویٰ یعنی مجتہد کا وہ جواب جو کسی سوال کے بعد ہوتا ہے اور اس میں وہ آ کے اس نتیجے تک پہنچتا ہے، اس یقین تک پہنچتا ہے
کہ دین کا حکم اس بارے میں یہی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے فتویٰ۔ لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے بہت سے اس کے پیچھے ریزن ہیں کہ کبھی کبھی مجتہد اس یقین تک نہیں پہنچ پاتا کہ یہ جو میں بات مجھے ملی ہے، یہ جو مسئلہ مجھے روایات میں مل رہا ہے، 100% یہی خدا کا حکم ہے، اسے یقین نہیں ہو پاتا۔ مثلا روایت کی سند میں کوئی مشکل ہے، خود روایت کے الفاظ میں کوئی مشکل ہے، یا جو بھی ہے، آیات کے ترجمے میں کہیں پر کوئی اشکال ہے، کسی لفظ کے معنی میں کوئی اشکال ہے، بہت سے اس کے پیچھے مسئلے ہیں، تب وہاں پر فقیہ فتویٰ نہیں دیتا۔ انشاءاللہ کسی دن وقت ہوگا تو اس کے پیچھے جو ہے ریزن وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک فقیہ آ کے فتویٰ دے دیتا ہے۔ اگر وہ اس یقین تک نہیں پہنچ پاتا کہ ہاں اس مسئلے کا جواب میرے لیے کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے، تب وہ آ کر وہاں پر احتیاط کرتا ہے۔ احتیاط بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فقیہ آتا ہے صرف اور صرف احتیاط کرتا ہے اور کہتا ہے بھئی احتیاط یہ ہے کہ اس مسئلے میں ایسے عمل کیا جائے۔ تو اگر تنہا توضیح المسائل میں اگر آپ پڑھیں گے تو صرف لفظ احتیاط لکھا ہو تو اسے کہا جاتا ہے احتیاط واجب۔ یہاں پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسی احتیاط پر عمل کریں۔ مثلا تسبیحات اربع، مجتہد نے آ کے کہا کہ بھئی تیسری اور چوتھی رکعت میں احتیاط یہ ہے کہ تسبیحات اربع کو 3 بار پڑھا جائے۔ تب آپ یہاں پہ ایک بار نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اسی احتیاط پر عمل کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں احتیاط واجب۔ صرف میری اکیلے بولنے کی ذمہ داری تھوڑی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری جواب دینا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فقیہ فتویٰ بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ احتیاط بھی کرتا ہے۔ فتویٰ بھی دیتا ہے، احتیاط بھی کرتا ہے۔ اچھا، احتیاط واجب میں ایک آپشن اور ہے۔ فرض کیجئے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ احتیاط پہ عمل نہ کریں، فتوے پہ عمل کریں، تو یہاں پہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس مجتہد کے احتیاط کو چھوڑ کر سیکنڈ نمبر کا جو مجتہد ہے، یعنی العالم فالعالم کہتے ہیں اسے، یعنی جو جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں وہ تو عالم ہے، سب سے بیٹر ہے، لیکن اس کے بعد کوئی سیکنڈ نمبر پر ہے، کوئی تھرڈ ہے، کوئی فورتھ ہے، اس طرح سے۔ تو جو اس کے بعد والا مجتہد ہے، اگر اس نے فتویٰ دیا ہے اس شرط پر، کیونکہ آپ کے مجتہد نے کیا کیا ہے؟ فتویٰ نہیں دیا ہے، کیا کیا ہے؟ احتیاط کیا ہے۔ تو اب آپ آئیں گے سیکنڈ نمبر والے مجتہد نے اگر فتویٰ دیا تو آپ اس کے فتوے پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب مان لیجئے اس جو دوسرے نمبر والا مجتہد ہے اس نے بھی کیا کیا ہے؟ اس نے بھی احتیاط کیا ہے، تو تیسرے کے پاس جائیں گے۔ اگر اس نے بھی احتیاط کیا ہے تو چوتھے کے پاس جائیں گے۔ اگر اس چین میں آپ کو کہیں بھی فتویٰ مل گیا تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس فتوے کے اوپر کیا کریں؟ عمل کریں۔ نہیں ملا تو آپ اسی احتیاط پہ عمل کریں گے، اسے کہتے ہیں احتیاط واجب۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فقیہ آتا ہے، فتویٰ دیتا ہے اور فتویٰ دینے کے بعد احتیاط کرتا ہے، خود وہی فقیہ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں، تو وہاں پر فتویٰ بھی موجود ہے اور احتیاط بھی موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں احتیاط مستحب۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، آپ چاہیں فتوے کے اوپر عمل کریں اور چاہیں احتیاط کے اوپر عمل کریں۔ مثلا فقیہ آ کے کہتا ہے کہ کر پانی سے اگر کوئی ظرف نجس ہو گیا ہے اور آب کر سے آپ اسے پاک کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک بار دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا، یہ ہو گیا فتویٰ۔ پھر اس کے آگے وہ آ کے کہتا ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ 2 بار دھویا جائے۔ تو اب آپ یہاں پہ کسی دوسرے فقیہ کے پاس نہیں جا سکتے، آپ یا تو اس فتوے کے اوپر عمل کریں گے یا اسی احتیاط کے اوپر عمل کریں گے۔ تو جب آپ توضیح المسائل کو جا کے پڑھیں گے تو یہ 3 میں سے کوئی ایک آپشن آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا، یا آپ کے فقیہ نے فتویٰ دیا ہوگا، وہاں تو بالکل کلیئر ہے، جو اس نے فتویٰ دیا اس کے اوپر عمل کریے بغیر کسی چون چرا کے۔ اگر اس نے احتیاط کیا ہے اور احتیاط واجب ہے تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ احتیاط پہ عمل کریں،
یا جائیں کسی دوسرے مجتہد کا فتویٰ ڈھونڈیں، اگر اس نے فتویٰ دیا تو اس کے اوپر عمل کر لیں۔ اور تیسرا آپشن، اگر احتیاط مستحب ہے، یعنی فتویٰ بھی موجود ہے اور احتیاط بھی موجود ہے، تو آپ کو اختیار ہے کہ احتیاط پہ عمل کریں یا فتوے کے عمل کریں، گرچہ احتیاط کے اوپر عمل کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو جب بھی توضیح المسائل پڑھیے گا، ان مسائل کے اوپر غور کریے گا تاکہ سمجھ میں آئے ہمارا مجتہد ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں شریعت کے اوپر کس طرح سے پابندی کر کے عمل کرنا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اسلام دین عقل، اس عنوان کے ذیل میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام جس علم کو علم کہتا ہے وہ علم دین ہے، اور دوسرے جو تمام علوم دنیا میں رائج ہیں انہیں فن کہا جاتا ہے، اور انسان پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے علم حاصل کرے، اسی معنی میں آئے توحید کو سیکھے، نبوت کو سیکھے، امامت کو سیکھے، قیامت کے بارے میں جانے جتنی اس کی ضرورت ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے الگ الگ ہوتا ہے، اور اتنا سیکھے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ علماء نے آ کے تمام اسلامی احکام کو دو حصوں میں آ کے تقسیم کیا ہے، جس پورے مجموعے کو کہا جاتا ہے دین۔ جب بھی ہم سے پوچھا جائے دین کیا ہے، دین انسانی زندگی کو سنوارنے کا خدا کی طرف سے بھیجا ہوا بہترین شیڈیول ہے، اسے کہتے ہیں دین۔ دین انسانی زندگی کو سنوارنے کا دنیا اور آخرت دونوں میں پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا بہترین شیڈیول ہے، اس سے بہتر آپ کو نہیں مل سکتا، خدا کی طرف سے ہوگا، اسے کہتے ہیں دین۔ عرض کیا کہ دین کو علماء دو شعبوں میں آ کے تقسیم کرتے ہیں، اصول دین اور فروع دین۔ اصول دین کی جتنی بھی باتیں ہیں سب کا رابطہ ہماری سوچ سے ہوتا ہے، ہمارے عقیدے سے ہوتا ہے، ہماری عقل سے ہوتا ہے۔ فروع دین کی جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کا رابطہ ہمارے عمل سے ہوتا ہے۔ فروع دین میں ہمیشہ ہم سے کہا جاتا ہے ایسے عمل کیجئے، یہ کام کیجئے، نماز ایسے پڑھیے، روزہ ایسے رکھیے، خمس ایسے نکالیے، زکوٰۃ ایسے دیجئے۔ بہرحال ابھی جو فروع دین کی تعداد آپ کے ذہن میں ہے میں اسے نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں، اس پر گفتگو کروں گا۔ تو یہ ہو گیا اصول دین اور فروع دین۔ البتہ فروع دین کے ساتھ ہی ایک مسئلہ اور بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات کا بھی رابطہ انسان کے عمل اور اس کے کردار سے ہوتا ہے۔ الیوم اکملت واتممت علیکم نعمتی، جب قرآن دین کو کامل کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تمہارے ختم ہو سکتے ہیں، دین کا جواب ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ دین نے انسان کے ہر شعبے میں آ کے جواب دیا ہے، اور یہ فقہا کا اتفاق ہے۔ آپ سوال لے کے آئیے، دیکھیے کہاں پہ مجتہد آ کے رکتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اصول دین اور فروع دین اور اخلاق، اس کی مثال ایک پیڑ کی طرح ہے۔ اصول دین اصل ہے، پیڑ کا تنا ہے، اس کی جڑیں ہیں۔ فروع دین اس کی شاخیں ہیں اور اخلاقیات۔ اور جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں بھی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہی تین باتیں کہی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا انما العلم ثلاثہ، جان لو علم کے تین شعبے ہیں۔ ایک آیت محکمہ، ایک شعبہ مستحکم نشانیاں ہیں۔ علماء نے کہا آیت محکمہ سے مراد اصول دین ہے۔ علم کا دوسرا شعبہ فریضۃ عادلہ،
کہا فریضہ عادلہ سے مراد اخلاقیات ہیں۔ تیسرا شعبہ سنت قائمہ، کہا سنت قائمہ سے مراد فروع دین ہے۔ پیغمبر 1400 سال کہہ کے چلے گئے کہ دیکھو علم فقط ان 3 شعبوں کو کہا جاتا ہے، یا اصول دین ہونا چاہیے، یا فروع دین ہونا چاہیے، یا اخلاقیات ہونا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو انسان بناؤ گے، اس کے علاوہ تم جو بھی سیکھو گے وہ تمہارے لیے فن۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فن تمہارے لیے قبر تک کام آئے گا، پھر قبر کے بعد کام میں نہیں آنے والا ہے۔ لہذا پہلے اپنے بارے میں غور کرنا، پھر دنیا کے بارے میں آ کے غور کرنا، اور اپنی زندگی کو دین کے حوالے سے مرتب کرنا۔ تو یہ ہے دین کے شعبے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ حل کر کے چلیے جو بہت ہی اہم ہے۔ جو دینی مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ چند منٹ بالکل میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جتنے بھی دینی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، ہزاروں سوال میرے جوانوں کے ذہن میں ہوں گے، لیکن عجیب بات ہے، سوال لے کے گھومتے رہتے ہیں، جواب دینے والا آ کے چلا جاتا ہے، نہ پوچھنے کی جرات ہوتی ہے نہ وہ بتا کے جاتا ہے۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ مولانا کو 4000 کلومیٹر سے بلاتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ قبلہ عشرہ ہے، مجلس پڑھیے جی، آ گئے۔ کتنی دیر کی میں مجلس پڑھوں گا؟ یہ آج میرا ٹائم آزاد ہے، آپ بیٹھے رہیے، ہم پڑھتے رہیں گے۔ البتہ ایک آدمی بیٹھا رہے کم سے کم، 2 تو میرے ساتھی یہاں موجود ہی ہیں، ان 2 کو چھوڑ کے ایک آدمی بیٹھا رہے، نماز صبح تک کے انشاءاللہ عبادت جاری ہے۔ پریشان نہ ہو جائیے گا، ہے نا؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ مولانا نے مجلس پڑھ دی۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، 6-7 گھنٹے آپ دے دیے ان کو آرام کرنے کے، گرچہ بہت زیادہ ہیں۔ باقی ٹائم اگر میں محلے محلے نکلنے کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا۔ اہل بیت کیا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے؟ بھائی دین ہی تو سکھانے آئے تھے۔ غور فرمائیے، کیوں کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اہل بیت نے کمپیوٹر کیوں نہیں بتایا، اہل بیت نے انجینئرنگ کیوں نہیں بتائی؟ کیا انہیں معلوم نہ تھا؟ کون یہ کہہ سکتا ہے جو آج دنیا کی ترقی ہے وہ مولا کائنات سے دور تھی؟ وہ جانتا کیا ہے؟ علی تو آسمانوں کے راستے زمین سے بہتر جانتے تھے۔ تو وہ انسان جو آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہو، یا علی آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتا دی؟ یہ بجلی آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتا دی؟ یہ جہازوں کا اڑنا آپ نے کیوں نہیں بتا دیا؟ یہ لوگوں کا آپریشن کرنا آپ نے کیوں نہیں بتا دیا؟ ارے یہ سارے مسائل بتا کے چلے جاتے۔ مولا جواب دیں گے، ہم علم سکھانے آئے تھے، فنکار بنانے نہیں آئے تھے۔ ہماری ذمہ داری تمہیں وہ بتانا تھا جو تم بنا نہیں سکتے ہو، تمہاری ذمہ داری وہ کرنا ہے جو تم خود کر سکتے ہو۔ ولو 1400 سال لگ جائیں، اس سے ہم سے کیا مطلب ہے؟ اہل بیت وہ سکھاتے ہیں جو ہم اور آپ نہیں جانتے، اسے کہا جاتا ہے کمال۔ کہا غور کریے، ہزاروں سوال آپ لوگ کے ذہن میں ہوں گے، اور میں معمولاً آپ نے دیکھا ہے مجلس کے بعد رک جاتا ہوں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، کل خدا کو جواب دیجیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے اور اس کو جواب دینے والا شخص آپ کے علاقے میں آ کے چلا جائے تو حجت تمام ہے۔ پھر آپ کل نہیں کہہ سکتے خدایا مجھے نہیں معلوم تھا۔ وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ کیوں انہی نے دین کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیوں انہی نے دین کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ واہ قبلہ، ذرا سا آپ کے ہاتھ میں جو بٹیر ہے اس کے اندر ایک فنکشن خراب ہو جاتا ہے تو 10 دوستوں کو میسج کر دیا جاتا ہے، بھیا یہ بتاؤ ذرا یہ اپلیکیشن صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے۔ موبائل کی اپلیکیشن کام نہیں کرتی ہے تو جوان کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے، دین کی اپلیکیشن کام نہیں کرتی ہے تو نہ پوچھنے کی زحمت ہوتی ہے نہ سوال کرنے کی زحمت ہوتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم آ کے سمجھیں کہ ہمیں دین کے بارے میں سوال کرنا ہے، کیونکہ کل دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، فنکاری کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہزاروں سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں دین کو لے کر، لیکن غور فرمائیے، ہر سوال سوال نہیں ہوتا۔ اتنا زیادہ ہم نے معاملے کو مکس کر دیا ہے کہ آج ہم خود نہیں سمجھ پاتے۔ آپ دیکھیں ہم سوال کیا کرتے ہیں اور سوال کہاں کرنا چاہیے۔ یہ جو فہرست ہے دین کے مسائل کی، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بتائیے، اسٹارٹنگ کہاں اس کی؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ دین کے جو مسائل ہیں ان کے ٹاپکس کو آپ لکھیے، سب سے پہلا ٹاپک آپ کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلا ٹاپک کیا ہوگا دین کا؟ کہاں سے شروع ہوگا؟ جب تک آپ کی طرف سے جواب نہیں آئے کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا، ولو آدھی رات ہو جائے۔ اتنے بڑے مجمع میں یہ تو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ دین اسلام کا سب سے پہلا ٹاپک کیا ہے؟ توحید۔ صلوات پڑھیے اللہ محمد و آل محمد۔ دیکھیے، میں نے پہلے دن اس بات کو کہہ دیا تھا، اب آخری دن تک آپ مجھ سے نہیں سنیں گے، کیونکہ صحیح بات ایک بار کہی جاتی ہے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ اب وہ ہمارے بزرگ چچا وہاں سے جے بات بھی کہتے رہے معذرت کے ساتھ، میں دوبارہ اب نہیں کہوں گا، پہلے دن میں نے کہہ دیا کافی ہے۔ اور میرے کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آپ لوگ تو یہاں کے واسی یہاں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے طریقہ کار کیا ہے۔ بیچ میں رابطہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، وقت بھی زیادہ سے زیادہ لگ جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ذرا سے ہمارے اندر کاہلی ہے، 4 قدم آگے نہیں آئیں گے۔ سلوات میں نے کیوں پڑھوائی تھی؟ سلوات اس لیے پڑھوائی تھی کہ جس نے جواب دیا اس نے آپ کو بچا لیا، تو اس کے شکرانے میں سلوات پڑھوائی تھی، کیونکہ وہ جواب نہیں دیتا تو آپ رکے رہتے، ہم بھی رکے رہتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں خاص میں رک گئے تو رک گئے۔ پھر پہلا موضوع اسلام کا توحید، توحید سینٹر ہے۔ اسلام کے سارے مسئلے پلٹتے ہیں توحید کی طرف، اور کہیں بھی کوئی مسئلہ توحید سے ٹکرا جائے وہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، کسی اور کا ہوتا ہے ہوتا رہے۔ اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کے توحید سے نہیں ٹکرا سکتا۔ اس کے بعد نبوت، اس کے بعد ولایت، کیونکہ عدالت اور قیامت دونوں اوپر ہی اسی میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اصول کے بعد نوبت شروع ہوتی ہے فروع دین کی، نماز لیجئے، روزہ لیجئے، خمس ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تولی ہے، تبری ہے، امر معروف نہی عن منکر، اور آگے تک آپ چلتے چلے جائیے۔ یہ جب فہرست ختم ہوتی ہے تو اخلاقیات کی فہرست شروع ہوتی ہے، توکل ہونا چاہیے، صدق ہونا چاہیے، رضا ہونا چاہیے، لمبی فہرست اخلاقیات کی۔ یہ موضوعات ہیں اسلامی مسائل کے، دین کے مسائل کے۔ ہر ایک موضوع، ہر ایک ٹاپک کے اندر آپ کو ہزاروں دسیوں مسئلے مل جائیں گے۔ صرف نماز کے مستحب مسئلے 2000 ہیں، نماز کے صرف مستحب مسئلے 2000 ہیں، واجب مسئلے 1000 ہیں، 3000 تو صرف نماز کے مسئلے ہیں۔ اس طرح سے آپ جوڑ لیے گا تو اللہ ہی جانے کتنے ہزاروں مسئلے ہو جاتے ہیں، لیکن سب کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی ضرورت ہے جتنی ہماری ضرورت ہو۔ اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہر میں ہمارے پاس سوال ہے، کہاں ہمیں سوال کرنا ہے، اور خوب غور کر لیجئے کیونکہ یہ مسئلہ انشاءاللہ آج حل ہو جائے۔ عزیزوں، اصول دین کو پوری باریکی سے سیکھیے، جتنا سوال کرنا ہے سوال کیجیے، آزاد ہیں آپ پوچھیے خدا کیوں عادل ہے، خدا کیوں خالق ہے، نبی کیوں معصوم ہے، قیامت کیوں ہے، حساب اور کتاب کیوں ہے، اور یہ میں پوری آپ کو آزادی دے رہا ہوں۔ اصول دین میں جتنا ٹیڑھے سے ٹیڑھا سوال ہے آپ کے پاس لے کے آ جائیے، اسلام جواب دے گا۔ میں نہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم، اگر پروردگار قبول کرے، میں تو اس لاؤڈ اسپیکر کی طرح ہوں، البتہ لاؤڈ اسپیکر مجھ سے بہتر ہے،
کیونکہ یہ امانت دار ہے، جیسا بولتا ہوں ویسا ہی پہنچاتا ہے. کس کے بولوں گا کس کے پہنچائے گا، دھیرے بولوں گا دھیرے پہنچائے گا. بہت امانت دار ہے. کاش انسان ایسا ہو جائے. میرا کیا پتہ، کہیں معلوم دیا کوئی بڑا نظر آ گیا، مسئلہ ادھر سے ادھر بتا دیا، ہمارا صاحب کو برا لگ جائے گا. اچھا صاحب کو برا لگ جائے گا، وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کا نہیں خیال رہتا. تو اصول دین کے حوالے سے آپ سوال کریے. اصل اصول دین ہے ہی سوال کے لیے. اصول دین یعنی سوال کریے. آپ سوال، اسلام دین عقل ہے بے ان معنی. ہم ایسے ہی علی کے نام پر جان نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے مولا کو مولا دیکھا اور مانا ہے. عزیزوں، ہم نہ کسی کی تعریف کے اندھے ہیں، نہ ہم آ کے تاریخ کی کروٹوں کے اوپر آگے بڑھتے ہیں، نہ ہم نے ہواؤں کے اوپر کھیلا ہے، نہ ہم موج کے اوپر سوار ہوتے ہیں. ہم عقل کے تابع دار ہیں. ہم نے جب اصول دین کو آ کے دیکھا تو پروردگار کو بہترین رب پایا. ہم جب نبوت کو دیکھا تو محمد مصطفیٰ کو عالی ترین انسان پایا. ہم نے جب ولایت کو دیکھا تو غدیر کو بہترین پیغام مانا. جب ہم نے عقل کے ترازو پہ سے تول لیا تو اپنی جانوں کو بھی اس کو بچانے کے لیے قربان کر دیا. دین یعنی اصول دین کا مسئلہ آپ کے سامنے عقلی ہے. اسی لیے عزیزوں، کبھی بھی آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے، جسے مناظرہ کرنا ہو پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے، آئے کسی بھی اصول دین کے مسئلے کو لے کے شیعوں سے مناظرہ کر لے. بحمد اللہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اصول دین پر شیعوں نے مناظرہ کیا ہے تو ہمیشہ دوسرے ہی مذہب بدلتے ہوئے نظر آئے ہیں. کبھی شبہائے پیشاور نظر آئی ہے، کبھی مراجعات نظر آئی ہے، کبھی الغدیر نظر آئی ہے، کبھی صاحب ابقات کی ابقات الانوار نظر آئی ہے. تمہیں اصول دین میں جو کہنا ہو کہہ لو. تم ایک حدیث پر اعتراض کرو گے، ہم 30 جلد کتاب لکھ کے جواب دیں گے. تم ایک تحفہ اثنا عشری لکھو گے، محدث دہلوی نے ایک تحفہ اثنا عشری لکھی، اس کا ایک چیپٹر لکھا باب ولایت کے اوپر. ہمارے علماء نے اس کے جواب میں 30 جلد کتاب لکھ دی. یہ 30 جلد کتاب 2 عالموں نے لکھی، پوری ملا کے دیکھے تو 70 سے زیادہ جواب لکھے گئے ہیں. کہا آؤ تم اصول دین میں سوال کرو. ایک آیت اور ایک روایت کا سہارا نہیں لیں گے، صرف عقل سے جواب دیں گے. اور انشاءاللہ کل پرسوں نرسوں میں آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کروں گا. انسان اصول دین میں اپنی عقل کا استعمال کر کے اس یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا ہے اور خدا ایک ہے اور وہ ایک عالم ہے اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم ہے اور حکمت کے ساتھ ساتھ وہ قدرت بھی رکھتا ہے. اسی لیے فقط وہی خلق کر سکتا ہے، اسی لیے تنہا وہ رزق دے سکتا ہے، اسی لیے قضاء اور قدر کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. جب پروردگار کسی شے کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے بس اشارہ کرتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. کہا توحید کے باب میں عالی ترین عقلی مباحث موجود ہیں، ولایت کے باب میں، نبوت کے باب میں، قیامت کے باب میں عقلی ترین مباحث ہیں. جس سوال کو آپ لے کے آئیے عقلی جواب آپ کے پاس موجود ہے. جب انسان اصول دین کو صحیح سے سمجھ لیتا ہے، اب باری آتی ہے فروع دین کی. فروع دین کے حوالے سے میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا عزیزوں، فروع دین میں عقل نہیں چلتی. عجب، یہ کیا ہوا؟ کہا جی فروع دین، غور کیجئے گا، اصول دین انسانوں کے لیے ہے، فروع دین مسلمانوں کے لیے ہے. انسان جب تک خدا کو قبول نہ کر لے نماز پڑھے گا؟ بھائی انسان جب تک خدا کو مان نہ لے وہ خمس نکالے گا؟ آپ کسی ہندو سے جا کے کہتے بھیا خمس نہیں نکال رہے ہو، ہم کہے گا بھائی میں تیرے مذہبوں کو ہی نہیں مانتا ہوں تو میں خمس کیوں نکالوں گا؟
تو پتہ یہ چلا فروع دین کی باری اصول کے بعد آتی ہے۔ عزیزوں، اگر انسان اصول دین میں مستحکم ہوتا ہے تو پھر فروع دین میں سوال نہیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ اس پہ غور کریے، دشمن نے آ کے زمین بدل دی، بس زمین بدل دی۔ آج میں چیلنج کر رہا ہوں، کل تک آپ جا کے اپنے موبائل کو چیک کر کے آئیے گا، جتنے بھی آپ نے سوال اور جواب اپنی زندگی میں کیے ہیں ایک بار چیک کریے گا، 80% آپ کے سوال فروع دین کے بارے میں ہوں گے، 10% آپ کے سوال اصول دین کے بارے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! نماز ایسے کیوں، روزہ ایسے کیوں، عزاداری ایسے کیوں، فلاں ایسے کیوں؟ ارے تم سے کیا مطلب؟ دین تمہارا ہے، دین تمہاری جاگیر نہیں ہے جو تم کیوں کرو۔ دین جس کا ہے اس نے بھیجا ہے، اگر اسے مانتے ہو تو چپ چاپ اطاعت کرو۔ عزیزوں، فروع دین میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ نماز صبح 2 رکعت کیوں ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل ہے، لیکن عقل اب اتنی بھی اعلیٰ نہیں ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو سمجھ لے، اور جہاں اللہ کے احکام کو سمجھنے کی بات آتی ہے وہاں قیاس ہو جاتا ہے۔ حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا علی، آپ فرماتے ہیں یا آبان ان الدین اذا قیست محقت، اے آبان جس دن تم نے دین میں عقلی گدے لگانا شروع کر دیے اس دن دین خراب ہو جائے گا، محق ہو جائے گا۔ دین سے مراد یہاں پر فروع دین ہے۔ سمجھیے ان باریکیوں کو۔ عزاداری کیسے ہونا ہے؟ پوری رات جنگ چلتی رہتی ہے جوانوں کی۔ قبلہ عزاداری ہے عبادت، اور عبادت میں ہوتی ہے تقلید۔ اگر سچی عزاداری کرنا ہے تو سچے مقلد بننا پڑے گا۔ فقیہ ہی آ کے بتائے گا کہ عزاداری کیسے ہوگی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے طے کرنا کہ ہم عزاداری میں یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے۔ جس دن انشاءاللہ مجتہد ہو جائیے گا کر لیجئے گا۔ آپ کو نماز میں اجازت ہے یہ کر لیں گے یہ نہیں کریں گے۔ جب بے وقوفی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں معاشرے کے اندر، ہم تو یہ نماز میں پڑھیں گے یہ نہیں پڑھیں گے۔ نماز آپ کے گھر کی جاگیر ہے؟ کس نے حق دیا ہے دین میں دخالت کرنے کا؟ دین کو لے کے 4 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ دین کو بنانا، دوسرا مسئلہ دین کو بھیجنا، تیسرا مسئلہ دین کو سیکھنا، چوتھا مسئلہ دین پر عمل کرنا۔ ان 4 مسئلوں میں 2 خدا کے حوالے ہیں، 2 ہمارے حوالے ہیں۔ دین کو بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری اور آپ کی۔ آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے ہمارے ہی ملک میں ایک شادی ہوئی۔ شادی کے بعد بارات جا رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ میں دولہا کا انتقال ہو گیا۔ اب جو لڑکی والے تھے انہیں احکام پتہ نہیں تھے، انہیں چند عدہ وفات رکھنا تھا۔ چند مہینے وہ شادی نہیں کر سکتی تھی، اس کے بعد اس کی شادی ہونا تھی۔ اب مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا کہ اب تو شادی ہو چکی، بچے بھی ہو چکے، سب کچھ ہو گیا۔ تو انہیں آغا خوئی کو خدا غری کا رحمت فرمائے، دیکھیے ہمارے فقہا ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں۔ پروردگار ہمارے فقہا کی حفاظت کرے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں غریق رحمت کرے۔ خط لکھا، میں نے جواب دیکھا ہے خود۔ خط لکھا کہ بھائی قبلہ ہم آپ کی تقلید کرتے ہیں، ذرا اس مسئلے میں کچھ راستہ نکالیے۔ اب تو گڑبڑ ہو گئی ہے نا، یہی ہوتا ہے نا، پہلے گڑبڑ کر دیں گے، معاملہ کر کے آ جائیں گے، پھر مولانا کچھ تو کریے، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو ہم وہی جواب دیتے ہیں جو سید الفقہا آغا خوئی نے دیا تھا۔ جب یہاں سے خط گیا تو آغا خوئی نے اس کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا،
کہا ہم یعنی فقہا دین بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ فقیہ کی ذمہ داری دین بتانا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دین فقیہ بناتا ہے تو وہ غلط فہمی کا مبتلا ہے۔ دین تو بنانے کی اجازت معصوم کو نہیں ہے۔ قرآن کی آیات دیکھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی، ہم نے جو دین بھیجا ہے اگر اس میں ذرا سا بھی کم اور زیادہ کیا تو ہم تمہاری زبان گردن سے کھینچ لیں گے۔ یہ قرآن کی تعبیر ہے قبلہ۔ دین کے مسئلے کو آسان نہ سمجھا کریے، جو ہم بڑی آسانی سے ہر چیز آ کے دین میں ایڈ کر دیتے ہیں، جو دل چاہے آتا ہے دین سے نکال دیتے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہو گیا ہے۔ دین کو بنانے کی ذمہ داری پروردگار کی ہے۔ خدا دین کو بناتا ہے۔ کیوں خدا دین کو بناتا ہے؟ کوئی اور کیوں ذمہ داری کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن بیان کی دین کی، کہ دین انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ دین کس کے لیے آیا ہے؟ ملائکہ کے لیے آیا ہے؟ نہیں۔ کس کے لیے آیا ہے؟ انسانوں کے لیے آیا ہے۔ انسان کو کس نے بنایا ہے؟ بھائی، جو انسان کو بنائے گا وہی انسان کے لیے شیڈیول بھی بنائے گا۔ جو خالق انسان ہے وہی خالق دین بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے پروردگار نے آواز دی، دیکھو الیوم اکملتو کا ترجمہ جا کے دیکھیے گا، میں کامل کر رہا ہوں۔ غور نہیں فرمایا؟ اتنے سالوں سے آیت سنتے چلے آ رہے تھے۔ الیوم اکملتو لکم، تمہارے لیے۔ یہ رحمت پروردگار ہے جس نے اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو دین بنانے کا ذمہ دار بنایا۔ الیوم اکملتو، میں کامل کر رہا ہوں، کسی کو حق نہیں ہاتھ لگانے کا۔ لکم دینکم واتممتو، میں تمام کر رہا ہوں نعمت کو۔ اسے کہتے ہیں توحید۔ خداوند متعال کے دین کو بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری دین کی جو خدا کے حوالے۔ اب اس کے بعد خدا نے دین بنایا ہے ہمارے لیے، تو ہم تک پہنچنا چاہیے یا نہیں؟ کہ بالکل پہنچے گا۔ کیسے پہنچے گا؟ ہم پہنچائیں گے۔ پروردگار کس کے ذریعے پہنچائے گا؟ ایک ملک کے ذریعے جو معصوم ہوگا، ایک نبی کے ذریعے جو معصوم ہوگا، ایک گھرانے کے ذریعے جو معصوم ہوگا۔ ہم دین کو جن ہاتھوں میں دیں گے وہ معصوم ہوں گے، تاکہ تمہیں یقین رہے انہی نے دین ویسا ہی پہنچایا ہے جیسا ہم نے دیا تھا۔ اس لیے معصوم ہونا نبی کا ضروری ہے، امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، تاکہ دین کو لیا ہے ویسا ہی پہنچائے، بغیر کسی تبدیلی کے۔ نبی معصوم، قرآن معصوم، امام معصوم، ملک معصوم، پورا عصمت کا سلسلہ قائم کر دیا پروردگار نے۔ کہا دیکھو جو میری دو ذمہ داریاں تھیں میں نے اس کو بخوبی پورا کیا۔ گرچہ یہاں پہ بڑی تفصیلات ہے، سب چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آج مجھے اس بات کو پورا کرنا، یہ کل کا حصہ تھی، ایک حصہ اس بات کا۔ پروردگار نے یہ اپنی دونوں ذمہ داری پوری کر دی، دین کو بنا بھی دیا بہترین طریقے سے اور دین کو پہنچا بھی دیا بہترین طریقے سے۔ کا پروردگار ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب تیری حجت پردے میں ہوگی، تب دین کو کون پہنچائے گا؟ کہ اس کے لیے ہم انتظام کریں گے، ایسے انسانوں کی تربیت کریں گے کہ ملائکہ ان سے ہاتھ ملانے کی امید کریں گے۔ یہ جو بعض اوقات کہا جاتا ہے یہ اجتہاد تو بات کی دین ہے، سیکھ لیجئے یہ مسائل، یہ تو ان لوگوں کی ایجاد ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، عقلی مثال۔ میں نے آپ کو کوئی تاریخ اور نہ کوئی حدیث نہ کوئی روایت، عقلی مثال۔ اسلام دین عقل۔ آئیے آج سے 1000 سال پہلے چلتے ہیں۔
آج سے 1100 سال پہلے چلتے ہیں، 5ویں 6ٹھے امام کا زمانہ. امام کہاں تشریف فرما تھے؟ کس شہر میں رہتے تھے امام؟ 5ویں اور 6ٹھے امام کس شہر میں رہتے تھے؟ مدینہ منورہ. شیعہ فقط مدینہ میں تھے. 6ٹھے امام کے زمانے میں شیعہ قم تک کے آ چکے تھے، بہت دور کی سرحدوں تک جا چکے تھے. میں قم کی مثال لے لیتا ہوں. قم میں شیعہ رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے؟ اشعری خاندان رہتا تھا یا نہیں رہتا تھا؟ یہ تو تاریخی اعتبار سے ثابت ہے کہ اشعری خاندان پورا شیعہ گھرانہ بہت ہی زیادہ اس کی تعداد رہتی تھی. اب قم میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس ایک مسئلہ پیش آیا. ان کو کیا آیا؟ ایک مسئلہ پیش آیا. کیا کیا جائے؟ کہ بھائی جواب کون دے گا؟ معصوم. ٹھیک ہے، تو یہ جواب لینے کہاں جائے گا؟ یہ قم کا باشندہ، مہوا چھوڑ دیجئے، ابھی تو قم میں ہے، یہ قم کا رہنے والا اپنے مسئلے کا جواب لینے کہاں جائے گا؟ مدینے جائے گا یا نہیں؟ اچھا، آپ نے ہوائی جہاز بنا لیا ہے، آپ نے راکٹ بنایا تھا. 1100 سال پہلے کون سی ٹرینیں چلتی تھی؟ بلٹ ٹرین ہے. لوگ اب تو اسپیلنگ بھی بھول گئے، سیدھی بجٹ پاس کرنا تو ہو گیا. غریب سارا کاروبار چھوڑ کے، بھائی کسان یہاں بھی رہتے نا، اب اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. کیوں؟ شرعی مسئلہ ہے، جواب چاہیے. بیچارہ پہنچا مدینے. اب مدینے میں پہنچا تو وہاں پتا چلا کہ امام سے مل ہی نہیں سکتا. کیوں؟ امام نظر بند ہے، مل سکتے. خیر کسی طرح آگے پیچھے کر کے چند دنوں میں وہ پہنچا معصوم کے پاس. یبنا رسول اللہ، یہ مسئلہ ہے. مولانا کا یہ جواب ہے. آ گیا. اللہ، بہت اچھا. واپس آنے میں بھی دن لگیں گے یا اڑ کے آ جائے گا؟ کچھ دن لگیں گے یا نہیں؟ اب آپ بتائیے ایک بار قم سے مدینہ اور مدینے سے قم آنے میں کتنے دن لگیں گے؟ چلیے آپ کو اختیار ہے. 1 مہینہ کافی ہے؟ کم سے کم اتنا تو لگے گا. قبلہ پرانے زمانے میں جب لوگ حج پہ جاتے تھے، اگر لیٹ پہنچتے تھے، کیونکہ حج کی ڈیٹ کیا ہے؟ فکس ہے. اگر لیٹ پہنچتے تھے تو پھر واپس مہوا نہیں آتے تھے، پھر وہیں رہ جاتے تھے، اگلے سال حج کر کے آتے تھے. کیونکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ بھیا واپس جائیں گے، دوبارہ آئیں گے تو اسی میں 1 سال لگ جائے گا، تو وہ وہیں رک جاتے تھے. اب میں اتنا لمبا ڈیوریشن نہیں لے رہا ہوں آپ سے، فرض کیجئے 1 مہینہ. اب وہ قبلہ گئے، معصوم سے جواب لیا، واپس آئے. کہاں؟ ساتھ رہیے میرے. کہاں آئے؟ قم. اور جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، اللہ اکبر، گھر والی نے کہا ماں کہاں تھے بھائی آپ؟ کہا میں تو جواب لینے گیا تھا. کہا آپ گئے ہوئے تھے، 2 مسئلے اور پیش آ گئے. بیک ٹو پویلین. ارے جائیے. تو آپ کو لگتا ہے مذہب تشیع کھلواڑ ہے؟ یہ جو قم میں، یہ جو بغداد میں، یہ جو بصرے میں، یہ جو مصر میں، یہ جو یمن میں، یہ جو سندھ میں، یہ جو ازبکستان میں، یہ جو آذربائیجان میں شیعہ رہتے تھے اہل بیت کے زمانے میں، یہ اپنے مسئلے کیسے حل کیا کرتے تھے؟ بتائیے ذرا مجھے. تشیع کو بدنام نہ کریے. یہ اپنے مسئلے ان مجتہدین کے ذریعے پورے کرتے تھے جن کی تربیت اہل بیت کیا کرتے تھے. قم میں زکریا ابن آدم نظر آتے تھے، اہواز میں جناب علی ابن مہزیار نظر آتے تھے، کہیں آبان نظر آتے تھے، کہیں زرارہ نظر آتے تھے، کہیں ہشام ابن حکم نظر آتے تھے. یہ فقہا کا مجموعہ تھا. امام تربیت کرتے تھے تاکہ تشیع محفوظ رہ سکے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. امام فرماتے ہیں آبان سے، اے آبان، میرا دل چاہتا ہے کہ تم جیسے فقہا میرے معاشرے کے اندر موجود ہوں. کس نے کہہ دیا اجتہاد بات کی دین ہے؟ اجتہاد اہل بیت کی دین ہے.
اہل بیت نے مجتہد پروری کی ہے. ہم وہ نہیں ہیں کہ جب جنگ چھڑ جائے تب اسلحہ چلانا سیکھیں. ہم جنگ سے پہلے اسلحے تیار رکھتے ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تَرْهَبُونَهُم. قرآن کہہ رہا ہے اپنی طاقت کو بڑھاؤ تاکہ اگر دشمن تمہارے اوپر حملہ کرے تو پوری بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکو. اہل بیت جانتے تھے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب ہمارے شیعوں کا رابطہ ہم سے ختم ہو جائے گا. اسی کو تو کہتے ہیں اہل بیت. جو وقت پہ کام کرے اسے اہل بیت نہیں کہتے ہیں، جو وقت سے پہلے تیاری کر لے اسے اہل بیت کہتے ہیں. اہل بیت نے قیامت تک کا شیڈیول ہمیں دے دیا، ہمیں بتا دیا کہ کیا کرنا ہے. اس زمانے سے تربیت کرنا شروع کی، فقہا کی تربیت کی. کس لیے؟ اور روایات کو آپ اٹھا کے دیکھیں فقہا کے بارے میں. الفقہاء حصون الاسلام، فقہا اسلام کے قلعے ہیں. آج مولانا نے روایت پڑھی اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتا لا یصدها شیء. جب ایک عالم اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسلام میں ایسی درار پڑ جاتی ہے کہ جو دوبارہ پوری نہیں ہو سکتی. دشمن نے بہت ہی حساس جگہ پہ ہاتھ رکھا ہے. وہ جانتا ہے کہ تشیع کی طاقت کہاں ہے. سمجھیے عزیزوں اس کو. اتنی آسانی سے جو ہم ایک جملہ کہہ دیتے ہیں قبلہ، اگر دین کا اجتہاد ہم سے اور آپ سے ہو رہا ہوتا تو ہم یہاں موا میں کھڑے ہوئے آلو نہ بیچ رہے ہوتے، قم میں بیٹھے فتویٰ دے رہے ہوتے. ایک فقیہ کیسے فقیہ بنتا ہے میرا ٹاپک نہیں ہے. انشاءاللہ جب کلاسز ہوں گے تو وہاں بیان کروں گا، کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے تو موضوع نہیں تو بیان نہیں کروں گا. کیسے بنتا ہے اس کو سمجھیے گا کہ کیسے بنتا ہے. آسان نہیں ہوتا ہے، خون جگر پینا پڑتا ہے. اصول دین میں آپ کو پورا اختیار. سوال کریے، آپ اچھی طرح سے سوال کریے، لیکن فروع دین میں آپ سوال نہ کریے گا. کیوں؟ کیونکہ فروع دین کس کے لیے ہیں؟ دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، کس کے لیے؟ مسلمان. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کے سامنے تسلیم ہو جائے. عجیب بندہ ہے، پہلے دعویٰ کر رہا ہے کہ پروردگار میں تیرے سامنے تسلیم ہوں، اور پھر سوال پہ سوال بھی کیے جا رہا ہے. ارے یہ تو شیطان کا کام ہے. پروردگار کیوں سجدہ کروں؟ پروردگار نے جواب دیا، ڈھونڈ ڈالیے قرآن کو. پروردگار نے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم اس کا سجدہ کرنا. کیوں کرنا؟ اگر مجھے خدا مانتے ہو تو یہ نہ پوچھنا کہ سجدہ کیوں کرنا ہے. اگر کیوں کرو گے تو یوں نکال دیے جاؤ گے. تو اگر کسی کو خدا کی بارگاہ سے نکلنا ہے بے فرمائے آزاد. سوال کریے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت یعنی بندگی. بندہ عبد، عربی میں لفظ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ العبد وما فی یدہ لمولاہ. عبدیت کا تو قانون ہی عجیب ہے. بھائی آپ دن بھر جا کے کام کریے اور کچھ کما کے لے کے آئیے 1500 روپے، یہ کس کے ہیں؟ جس نے کمائے ہیں اسی کے تو ہیں. لیکن اگر کمانے والا عبد ہے تو اس کے نہیں ہیں، اس کے مولا کے ہیں. یہ کیا ہوا؟ کما میں رہا ہوں، پیسہ مولا کا. کیا بات کرتے ہو؟ تمہارا پورا وجود مولا کا ہے. تمہاری سانسیں مولا کی ہیں، تمہاری آنکھیں مولا کی ہیں، تمہاری حرکتیں مولا کی ہیں.
جب پورا تمہارا وجود مولا کا ہے تو یہ جو تم نے حاصل کیا ہے یہ بھی مولا کا ہے. اسے کہتے ہیں عبادت. عبادت میں چونچرا نہیں کی جاتی ہے، عبادت میں اطاعت کی جاتی ہے. انسان جتنا مطیع بنتا چلا جاتا ہے اتنا کمال پاتا چلا جاتا ہے. کیوں یہ ہستیاں سب سے اعلیٰ ہیں؟ ذرا آپ بتائیے مجھے. یہ 14 ہستیاں کیوں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اوپر ہیں؟ کیونکہ ان کی اطاعت سب سے اعلیٰ تھی. یا علی سو جائیے، یا رسول اللہ. تاریخ میں آپ جملہ دیکھیے، رسول نے جب کہا یا علی سو جائیے، مولا سو گئے، کچھ نہیں کہا. کیوں؟ اطاعت ہے. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا. شخص آیا کہ ابنا رسول اللہ، میں خراسان سے آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، اور میں آپ کو بڑا چاہتا ہوں، اور میں نہیں، ایک بڑی سی قوم ہے جو آپ کو بہت چاہتی ہے. آپ قیام کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. مولا کچھ نہیں بولے. مولا نے ایک بار کسی اپنے غلام کو بلایا، کہا یہ تندور رکھا ہوا ہے، ذرا اسے روشن کر دو. اس نے تندور کو روشن کر دیا. اب اس میں سے آگ نکلنے لگی. تھوڑی دیر بعد جب مولا نے دیکھا بالکل معاملہ تیار ہو چکا ہے تو کہا بہت چاہتے ہو؟ کہا جاؤ تندور میں بیٹھ جاؤ. اب تو ہاتھ پیر کھو گئے. یبنا رسول اللہ، کوئی غلط بات کہہ دی، کوئی غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا، میں نے کیا کیا ہے جو آپ وہاں بھیج رہے ہیں؟ آئے. یعنی ابھی اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ امام معصوم ہے. معصوم جذباتی گفتگو نہیں کرتا ہے، عاقلانہ کام کرتا ہے. کل انشاءاللہ موضوع یہی عقل اور جذبات. مولا نے جب دیکھا کہ ہاں ان سے نہیں ہو پائے گا، بیٹھ گیا بیچارہ. مولا نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی اور خراسان میں کیا ہو رہا ہے. ایک دم سے امام کا ایک صحابی تشریف لائے. انہیں کیا پتا یہاں کیا چل رہا ہے. آئے، مولا نے اشارہ کیا، جاؤ تندور میں بیٹھ جاؤ. بغیر کوئی سوال کے جا کے تندور میں بیٹھ گئے. مولا اٹھے، ڈھکن اٹھایا، رکھ دیا. اب یہ جو بیٹھا ہوا تھا بیچارہ، اب اس کے دل میں تو کباب. یہ کیا کیا، یہ تو جل جائے گا، یہ تو مر جائے گا، یہ تو بھون جائے گا، اب تک کیا ہو گیا ہوگا. خیر جب کافی دیر ہو گئی تو امام نے کہا جا کے تندور کا ڈھکنا ہٹایا. کہا یہ بتا، اگر آگ ابراہیم کے لیے گلزار ہو سکتی ہے تو کیا غلامان علی کے لیے نہیں ہو سکتی؟ تجھے اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا؟ یہ بتا اس جیسے کتنے ہیں؟ سر جھک گیا. مولا ایک بھی نہیں ہے. کہا تب پھر کس زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم قیام کریں تم ہمارا ساتھ دو گے؟ ہمیں کربلا والے چاہیے، جذباتی انسان نہیں چاہیے. ایک بار کربلا واقع ہوئی ہے، دوبارہ نہیں ہوگی. فروع دین یعنی اطاعت. انسان دین کو سمجھے. سوال آپ کو کرنا ہے بے شک کیجیے، لیکن کہاں؟ اصول دین میں. جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام ایک بار کربلا کی تاریخ کا صحیح سے مطالعہ فرمائیے گا. مولا علمی حوالے سے اس مقام کے اوپر فائز تھے
کہ آپ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. ام البنین کا لال کوئی معمولی انسان نہیں تھا. معصوم نے گواہی دی ہے، لیکن پوری کربلا کا آپ مطالعہ کیجئے، ایک جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جناب عباس علیہ السلام نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا ہو. کوئی تاریخ لا کے دکھا دے کہ کہیں پر سرکار وفا نے ایک بار کہا ہو مولا ایسے کر لیجئے. نہیں. تو کیوں نہیں مشورہ دیا؟ پتہ نہیں تھا؟ یہ علم سرکار وفا تھا. حسین میرا امام ہے، امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا ہے، امام کی اطاعت کی جاتی ہے. اور کیسے اطاعت کی؟ آپ دیکھیں اطاعت. اللہ اکبر. کوئی بھی تاریخ کا موقع جب صلح نامہ آیا، اب آپ بتائیں جب صلح نامہ آیا تھا جناب عباس علیہ السلام کے لیے تو وہاں پہ فیصلہ کسے لینا تھا؟ آپ کو لینا تھا. آپ لشکر کے کیا تھے؟ سردار اور سیناپتی تھے یا نہیں تھے؟ کچھ اختیار اور اتھارٹی تھی یا نہیں تھی؟ تھی. لیکن جب آ کے کھڑے ہوئے، اچھا یہ بتائیے جب سرکار وفا گئے ہیں امام سے جواب لینے کے لیے تو جواب آپ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ بتائیے. پتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جواب تو امام حسین مدینے میں دے چکے تھے. امام حسین علیہ السلام تو مدینے میں کہہ چکے تھے مثلی لا یبایع مثلا، کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے. ارے یہ جواب تو ہر ایک کو معلوم تھا. ہاتھ جوڑ کے اگر پوچھوں مولا یہ بتائیے، جواب بھی آپ کو پتا تھا، اختیار بھی آپ کے پاس موجود تھا، پھر یہ خط کیوں کھینچا؟ کہ یہ خط کھینچ رہا ہوں مولا سے پوچھ کے آتا ہوں، جب تک آ نہ جاؤں ہلنا مت. کیوں گئے حضرت؟ وہیں کہہ دیتے، بات کو ختم کر دیتے. بھائی جواب بھی معلوم ہے، اجازت بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے، سب کچھ ہے. کہاں نادان تجھے نہیں معلوم؟ اگر آج میں نے اپنی طرف سے جواب دے دیا تو کل لوگ میری اطاعت پہ شک کریں گے. مولا سے جا کے پوچھا، آقا یہ بتائیے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. اطاعت ابو الفضل العباس. عزیزوں اطاعت بہت بڑا مرحلہ ہے. کاش ہم دین کے سامنے اطاعت گزار بن جائیں. دین جو کہے دے وہ ہمارے لیے آخری حرف ہو. ہماری محبتیں دین کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو. ہماری دشمنی دین کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو. جب انسان اس مرحلے پہ آتا ہے اطاعت کے، تب پھر معصوم آواز دیتے ہیں کہ یہ کتنا عالی انسان ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ زہرا کا لال سرکار وفا آئے اور آنے کے بعد حسین کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. اتنا کافی تھا. عباس کیا مرنے کی اجازت لینے آئے ہو؟ کربلا عجیب ہے، جہاں موت پر بھی حسین کا پہرا ہے. جب تک حسین اجازت نہ دیں تب تک موت بھی کھڑی انتظار کرتی رہتی ہے. عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. کیا جملہ کہا حسین نے. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار وفا نے دائیں دیکھا اور ایک مرتبہ بائیں دیکھا. ایک جملہ کہا، مولا
اب وہ لشکر ہی کہاں رہا؟ نہیں عباس، ابھی اس لشکر کا ایک سپاہی بچا ہے، وہ ابھی خیمے میں بے ہوش پڑا ہے، ابھی ایک سپاہی بچا ہے۔ عباس اگر جانا ہی ہے تو پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ کتنا صبر تھا حسین کے اندر، کاش حسین نے اجازت دے دی ہوتی تو کربلا کا رخ بدل جاتا، لیکن حسین اطاعت پروردگار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مولا جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، سکینہ ذرا مشق لے آؤ۔ اللہ اکبر، مولا مشق نہ منگوائیے، کیونکہ آج تک آپ نے جو بھی وعدہ کیا ہے پورا کیا ہے۔ ارے آپ وعدہ کر کے جا رہے ہیں، سکینہ ذرا مشکیزے کو لے آؤ۔ مشکیزے کو لیا، علم سے باندھا، فقط مشکیزہ علم سے نہیں بندھا، سکینہ کی ڈھارس بندھ گئی۔ ارے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے جو بھی گیا تھا مجھے اس سے کوئی کام نہیں، ارے اب میرا چچا جا رہا ہے۔ کتنا بھروسہ تھا سکینہ کو اپنے چچا کے اوپر، ہاں زادارو کتنا بھروسہ تھا زینب کو اپنے بھائی کے اوپر۔ جب خالی علم آیا تھا تو بی بی زینب نے یہی تو کہا تھا، بھیا عباس، ارے جب سے بابا نے کہا تھا کہ زینب تمہارے بازوؤں میں رسن بنی تھی تو سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، لیکن بھیا عباس تمہارے شان قلم ہو گئے۔ اب زینب کو یقین آ گیا کہ زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے جائی جائے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزادارو دو جملے اور سن لیجئے۔ شہادت جناب عباس کے بعد جب مولا پہنچتے ہیں اور ایک مرتبہ عباس کا سر اپنے دامن میں رکھتے ہیں، ایک جملہ کہا سرکار وفا نے، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے۔ بس تاریخ میں اتنا ہی جملہ ہے، اب آگے جو بھی ہے وہ علماء کی بیانی ہے۔ آقا آپ نے یہ وصیت کیوں کر دی؟ کسی نے آ کے کہا کہ عباس کو سکینہ یاد آ گئی کہ جب یہ لاشا جائے گا تو سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کہا مولا عباس شرمندہ ہے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، لیکن بعض علماء ایک وجہ اور بیان کرتے ہیں۔ بس عزادارو اپنا ہاتھ دل پہ رکھ لو۔ ارے عباس کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ آپ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ شہادت حسین کے بعد حسین کا لاشا سرزمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑا رہے گا۔ ارے عباس کیسے قبول کرتے مولا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے اور غلام کا لاشا خیمے میں چلا جائے؟ اسی لیے جب لاش حسین پامال ہوا تو لاش عباس بھی پامال ہوا۔ عباس وفاداری مبارک ہو، حسین کے ساتھ ساتھ آپ کا لاشا بھی پامال ہو رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون
رضن بقضائه وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ جب آنسو آتے ہیں اور اس کے بعد انسان کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا پھر عرش الہی سے جا کے ٹکراتی ہے۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ بار الہ یہ بیماری جو اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسے جڑ سے ریشہ کن فرما۔ پروردگار جو لوگ اس کی گرفت میں آ گئے ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان پر اپنی رحمت اور مغفرت کا نزول فرما۔ پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ بار الہ جب تک ہم سے راضی نہ ہو جانا ہمیں اپنے پاس مت بلانا۔ بار الہ ہمارے عمل کو، ہماری نیت کو، ہمارے کاموں کو اپنی مرضی کے مطابق قرار دے۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔